اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کافی وقت کے بعد دوبارہ اپنے مراحل کو طے کرنے کے لیے آغاز ہو رہی آج سے۔ ہم نے اپنی آخری گفتگو جو رسالہ لب اللباب میں آپ کے ساتھ پیش کی، سیر الی اللہ یعنی اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا راستہ اور اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، سیر الی اللہ کی کیفیت اور سیر الی اللہ کے طریق پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ اور رسالہ لب اللباب کا چوتھا حصہ، جس میں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درسوں میں جن شرائط کو بیان کر رہے تھے وہ سلوک الی اللہ کی شرائط تھیں۔ مرحوم مفسر قرآن نے 25 شرائط کو بیان کیا، جن میں سے 11 شرائط ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور 11ویں شرط تھی خداوند متعال اور اس کے اولیاء اور اس کے خلفاء کے حضور اظہار ادب کے ساتھ پیش آنا۔ درس نمبر 80 میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد بزرگوار مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے 12ویں شرط اسی رسالہ لب اللباب میں جو نقل کر رہے ہیں وہ نیت سے متعلق ہے۔ ایک سالک کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ سلوک الی اللہ کے لیے ایک سالک کی نیت کو خالص ہونا چاہیے، یعنی سلوک الی اللہ میں سالک اپنے تمام اعمال اور اپنی تمام رفتار کو اخلاص کے ساتھ انجام دے، یعنی سالک خلوص کی رعایت کرے اور اس کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہر عمل میں سالک کی نیت قصد قربت کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر نیت کا ماحصل عبادت ہونا چاہیے۔ پس سالک کی نیت خالص ہونی چاہیے تو سوال ہوگا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے بارے میں اگر آپ کی خدمت میں مختصر سے کلمات میں مطلب بیان کیا جائے تو انسان اپنے تمام اعمال میں دیکھے کہ اس کا کوئی عمل بھی خدا کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ ہر عمل کو، ہر رفتار کو خدا کی خاطر انجام دے۔ یہ ہے اخلاص، یعنی صرف اور صرف خدا مد نظر ہو، ریا نہ ہو۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ انسان ایک عمل کو انجام دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے عمل کو مشاہدہ کریں، اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں یا تعریف نہ کریں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کے عمل کو دیکھیں اور انسان اپنا عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام دے، اسے ریا کہتے ہیں۔ ایک دوسری اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے سمعہ، یعنی انسان سماع کی خاطر عمل کو انجام دے، یعنی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس غرض سے، اس نیت سے کہ اس کے اس عمل کی خبر دوسروں تک پہنچ جائے، یعنی انسان اس عمل کے ذریعے سے مشہور ہو جائے، لوگ اس کے اس عمل کی خبر سنیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا، فلاں نیکی کی، فلاں عمل انجام دیا، فلاں طرز رفتار کو اپنایا، یہ ہے سمعہ۔ پس انسان ریا کی خاطر عمل کو انجام دیتا ہے
یا انسان دوسروں تک خبر کو پہنچانے کی خاطر، سمعے کی خاطر خبر کو اور عمل کو انجام دیتا ہے۔ پس انسان دوسروں کے لیے جب عمل کو انجام دیتا ہے تو یہ عمل خدا کے لیے نہیں ہے، یہ عمل عبادت نہیں ہے، ولو علی الظاہر وہ عمل عبادی ہو۔ یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، پہلی قطار میں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی میں بہت نمازی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، باقاعدہ مسجدوں میں آتا ہوں، بڑھ چڑھ کر پہلی صف میں حصہ لیتا ہوں، مسجد کے امور میں مشارکت کرتا ہوں۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، لوگ مجھے دیکھیں ان کاموں کو کرتے ہوئے، یہ ہے ریا۔ انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کو انجام دیتا ہے۔ یا ایک دفعہ انسان عمل انجام دے رہا ہے، یعنی کسی کی نیکی کر رہا ہے، سیلاب زدگان کے لیے چیک کاٹ رہا ہے اور اس کو میڈیا کے سامنے یوں دکھا رہا ہے کہ میں نے 1 کروڑ کا چیک دیا ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ اب اس کی خبر تو میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی اور اس شخص کی خبر پھیل جائے گی کہ اس نے 1 کروڑ سیلاب زدگان کے لیے دیا ہے۔ تو یہ ہے سمعے، لوگوں کو خبر لوگوں تک پہنچانے کی خاطر عمل کو انجام دینا۔ یہ اسی عمل کو تنہائی میں بھی انجام دے سکتا تھا، لیکن اس نے لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے اس عمل کو انجام دیا، پس اس کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، خالص الی اللہ نہیں تھا، قربتاً الی اللہ نہیں تھا۔ اسی طرح انسان اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھے تو روزمرہ زندگی کے معاملات میں انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو یا تو ریا کا مجموعہ ہے یا سمعے کا مجموعہ ہے۔ مثلا انسان بہت ہی خوبصورت شاندار لباس پہن کے، کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلتا ہے، بہت پرفیوم لگایا ہے، بہت اس نے کنگھی کر رکھی ہے، لیکن اس کا ان تمام تیاریوں کا اور اس طرح سے بن ٹھن کر باہر نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یا لوگ اسے دیکھ لیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا مرتب ہے اور کتنا ظاہری طور پر آراستہ ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اب یہاں ریا بھی ہے، سمعے بھی ہے، اور وہ اس مقصد کی خاطر ہر روز گھر سے آفس جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، امام بارگاہ جاتا ہے، مجالس اعضاء میں شرکت کرتا ہے، صرف اسی غرض سے اور اسی انداز میں۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان اس غرض سے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت آئینہ دیکھنا سنت ہے، کنگھی کرنا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے اور پاکیزہ لباس پہننا سنت ہے، میں خود کو مرتب کر رہا ہوں تاکہ رسول خدا کی سنت سے خود کو آراستہ کر کے رسول خدا کا قرب حاصل کروں، رسول خدا کا قرب حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل کروں، پس میں اس غرض سے خود کو آراستہ کر رہا ہوں، خود کو تیار کر رہا ہوں، مرتب کر رہا ہوں، اور ہر روز سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس انداز میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، تو یہ میرا عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر میں لوگوں کی خاطر اسی عمل کو انجام دوں تو یہ ریا بھی ہے، سمعے بھی ہے۔ یہ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اعمال یا تو ریا کا مجموعہ ہیں یا سمعے کا مجموعہ ہیں۔ یہاں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ببانگ دہل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں اعمال شرک کا مصداق ہے، ریا کا عمل یا سمعے کا عمل، یہ شرک خفی کا مصداق ہے، اور انسان کبھی ان اعمال کے ذریعے سے خداوند متعال کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، یعنی اگر انسان عمل میں اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے دل میں قصد کرتا ہے کہ قربتاً الی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے قربت کی خاطر میں عمل کو انجام دے رہا ہوں، تو اس نیت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
اس نیت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ انسان کے وجود میں تواضع ایجاد ہو۔ لیکن اگر انسان خالص نیت نہیں کرتا اللہ کے لیے، انسان ریا کی خاطر بن ٹھن کر باہر نکل رہا ہے، انسان سمعے کی خاطر بناؤ سنگھار کر کے باہر نکل رہا ہے، یا کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے ریا کی خاطر یا سمعے کی خاطر، تو اس نیت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر ایجاد ہو، انسان کی گردن میں سریا آ جائے، انسان اکڑ کر چلے، تکبر کا مظاہرہ کرے، وہ تواضع، وہ عاجزی، وہ انکساری جو عبادت کے نتیجے میں اور خالص نیت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں آنا تھی، وہ اب نہیں آئے گی۔ پس اگر انسان اپنے اعمال پر تھوڑا جھانک کر دیکھے تو ہمارے روزمرہ زندگی کے بہت سے اعمال جو اعمال عبادی ہیں وہ بھی ریا یا سمعے کا مصداق ہے، یا اگر دوسروں کے لیے نہ بھی ہو، انسان حصول لذت کے لیے عمل کو انجام دے، یہ نہ تو ریا ہے نہ سمعے کا مصداق ہے، لیکن نیت یہاں بھی خالص نہیں ہے۔ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے نتیجے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اب انسان دوبارہ نماز پڑھنے کی تغودو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے تاکہ اسے وہی لذت حاصل ہو جو کل اسے حاصل ہوئی تھی۔ انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جاتا ہے اور نہایت ہی خضوع و خشوع اور عاجزی کے ساتھ امام رضا کی زیارت کرتا ہے، اسے وہاں بہت لذت آتی ہے، بہت گریہ کرتا ہے، بہت اس کے وجود میں ایک تڑپ ایجاد ہوتی ہے۔ اب دوبارہ بھی اسی لذت کے حصول کے لیے وہ امام رضا کے حرم میں جاتا ہے کہ کل میں گیا تھا، ایک نہایت ہی سکون بخش کیفیت طاری ہوئی تھی، ایک نہایت ہی خوبصورت حال میرے اوپر طاری ہوا تھا، آج پھر زیارت کے لیے جاتا ہوں تاکہ وہی حال دوبارہ میرے اوپر طاری ہو جائے۔ اسی حالت کے حصول کے لیے انسان اگر امام رضا کے حرم میں بھی جائے تو اس کی نیت خالص نہیں ہے، حتیٰ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اربعین کی واک کے لیے اور مشی کے لیے جا رہا ہے، اس کا قصد لذت حاصل کرنا ہے، اس زیارتی سفر سے، اس زیارت سے، حضرت ابا عبداللہ کی زیارت سے امام حسین کا حصول ہدف نہیں بلکہ لذت زیارت کو حاصل کرنا ہے، لذت مشی کو حاصل کرنا ہے، وہاں اطراف میں موجود خیموں اور موقبوں کی شان و شوکت کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس لذت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ حتیٰ انسان مکاشفے میں نوری موجودات کو دیکھتا ہے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے، امام رضا امام حسین کی زیارت کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ اسے وہی مکاشفہ طاری ہو، اور انسان تمام جد و جہد کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے تاکہ اسی مکاشفے کی کیفیت تک پہنچ سکے۔ تو یہ بھی انسان کا عمل، انسان کی نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے۔ اس نیت کے لیے بھی مفسر عظیم الشان قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی شرک خفی کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان حصول خلوص کی خاطر عمل کو انجام دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے اپنی نیت کو خالص کرے، کیسے انسان خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ پیش کرے اور اپنا عمل انجام دے۔ تو عزیزان محترم، آغاز میں انسان کا عمل یا ریا کی خاطر ہوگا، یا سمعے کی خاطر ہوگا، یا حصول لذت کی خاطر ہوگا۔ لہٰذا انسان نے اگر اپنی نیت کو خالص کرنا ہے تو اسے توجہ کرنی ہوگی، اسے تمرکز کرنا ہوگا، اسے مراقبہ کرنا ہوگا اپنی نیت کو خالص کرنے کے لیے، اور جد و جہد کرنی ہوگی، تب جا کر انسان کی نیت خالص ہو سکتی ہے۔ لیکن 100% تب بھی انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی۔ بس انسان کو خالص نیت حاصل کرنے کے لیے
جذبات الہیہ کی ضرورت ہے، اور یہ جذبات الہیہ انسان کو فنا کی مرتبے تک لے جاتے ہیں، اور فنا اوج عبدیت اور اوج بندگی کا نام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس جذبات الہیہ کو کیسے حاصل کرے؟ تو یہی ٹوٹی پھوٹی عبادت جو ہم انجام دے رہے ہیں، اسی سے یہ جذبات الہیہ حاصل ہوں گے۔ یعنی انسان توجہ کے ساتھ، تمرکز کے ساتھ، مراقبے کے ساتھ اپنی نیت پر خاص توجہ دے اور اسے خالص کرے خداوند متعال کی خاطر، نہ تو ریا کی خاطر ہو، نہ سمعے کی خاطر ہو، نہ حصول لذت کی خاطر ہو، بلکہ اللہ کی عبادت خود اللہ کی خاطر ہو، امام حسین کی زیارت خود امام حسین کی خاطر ہو، امام رضا کی زیارت خود امام رضا کی خاطر ہو، اور اس قرب کے حصول کے لیے انسان زیارت کرے، عبادت کرے۔ تو اب انسان جو مراقبہ کر رہا ہے اس نیت کو خالص کرنے کے لیے، تو یہی مراقبہ باعث بنے گا رفتہ رفتہ انسان ترقی کی منزل کو طے کرے، آہستہ آہستہ اس کی نیت خالص ہوتی جائے گی اور انسان جذبات الہیہ کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اور جیسے ہی جذبات الہیہ انسان کو اپنی آغوش میں لے لے اور انسان کو تکامل عطا کریں تو انسان فنا کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ اب انسان کیا ناخالص عمل کو انجام پھر نہ دے اور ناخالص عمل کو ترک کر دے؟ کیا یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کا، ان ناخالص اعمال کا بھی بہت فائدہ ہے، اور انسانی پیش رفت میں یہی اعمال بھی انسان کے لیے مفید ہے۔ الظاہر مفسر عظیم الشان قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ شرک خفی کا مصداق ہے، لیکن ان اعمال سے بھی انسان کے وجود میں ایک معنویت اور ایک روحانیت ایجاد ہوتی ہے، اور یہی معنویت اور روحانیت جذبات الہیہ کے حصول کے لیے کفایت کرتی ہے۔ لہٰذا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عبادت کے بارے میں انسان خود میں ایک ایسی حالت کو ایجاد کر لے کہ جس حالت کے تحت انسان خداوند متعال کا فرمان بردار ہو، اپنے خالق کا فرمان بردار ہو، اپنے خالق کے ماتحت ہو، اور پھر انسان اسی حالت کو اپنے وجود میں پائیدار کرے اور اسی حالت کا اظہار کرے اپنے اعضاء و جوارح سے، نماز کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، تحصیل علم کی صورت میں، اور دوسرے بہت سارے راستوں کی صورت میں، جس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ذلت آئے، تواضع آئے، انکساری آئے، عاجزی کی حالت ایجاد ہو۔ اس حالت کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کے عمل انجام دینے کے بعد اس میں ذلت، عاجزی، تواضع اور انکساری نہیں آئی تو جان لیں کہ اس کا عمل عبادی نہیں تھا اور اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ عزیزان محترم، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان شدہ درس کی عبارت، جسے آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ لب اللباب میں تحریر کیا، اس عبارت کو آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کتاب کے متن کو بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ خوب، آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں 12 نیت، یعنی شرائط طریق اللہ، شرائط حصول سیر و سلوک اور راہ سیر و سلوک میں جو 12واں مطلب ہے وہ ہے نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وآن عبارت است از آن کے سالک منظوری در سلوک نہ داشتے باشد، یعنی نیت یہ ہے کہ سالک اس سفر سلوک میں کوئی قصد نہیں رکھتا مگر اس کے کہ جز نفس سلوک، یعنی میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، لذت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، ریا و سمعے میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد خود یہ سلوک ہے، یہ سفر طے کرنا ہے۔ وفنا در ذات احدیت، یہ میرا مقصد ہے، میں نے خداوند متعال کے حضور فنا حاصل کرنی ہے اور اس کے اوامر کی اطاعت کرنا ہے۔ چونکہ اس نے مجھے یہ سلوک کا راستہ دیا ہے تو میں اس کی خوشنودی کی خاطر، اس تک پہنچنے کی خاطر صرف اس کے
ذات میں خود کو فنا کر دینے کی خاطر میں اس سلوک کو انجام دے رہا ہوں، اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ انسان صرف اور صرف اس کی خاطر عمل کو انجام دے، نہ ریا کی خاطر ہو، نہ سمعے کی خاطر ہو، اور نہ ہی حصول لذت کی خاطر ہو۔ بنابراین باید سالک سیرش خالص باشد، یعنی سالک کا یہ سفر سلوکی جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ پھر یہاں مفسر عظیم الشان سورہ غافر کی آیت نمبر 14 کا حوالہ دیتے ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کو پکارو، یعنی دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارو، یعنی جتنے بھی تمہارے رفتار دینی ہیں، جتنے بھی اعمال دینی ہیں، تم ان اعمال دینی اور رفتار دینی کو انجام دے رہے ہو اور اللہ کو پکار رہے ہو، ان کے ذریعے سے صرف اور صرف اسی کے لیے خالصتاً ان اعمال کو انجام دو۔ اب فرماتے ہیں در اخبار زیادی وارد شدہ است، یعنی بہت ساری روایات میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ نیت سے مرتبہ دارت، کہ نیت کے 3 مرتبے ہیں۔ منہا ما قال الصادق علیہ السلام، انہی اخبار اور انہی روایات میں سے ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی روایت ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں العباد ثلاثۃ، اللہ کے بندے اور اللہ کے عابد 3 طرح کے ہیں۔ قوم عبد اللہ خوفا فتلک عبادت العبید، ایک قوم اور ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت خوف الہی کی وجہ سے انجام دیتا ہے، تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ وقوم عبد اللہ طمعا فتلک عبادت الاجراء، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن لالچ میں کر رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا تو حور ملے گی، زکوٰۃ دے گا تو جنت میں فلاں درجہ ملے گا، روزہ رکھے گا تو یہ سعادت اسے جنت میں نصیب ہوگی، لہٰذا وہ حور و غلمان اور جنتی آسائش و لالچ کی خاطر عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ تو یہ تو اجیروں کی مزدوروں کی عبادت ہے کہ جو مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کے نتیجے میں انہیں اجر ملے گا۔ پس امام صادق کے اس فرمان کے مطابق نہ تو غلاموں کی عبادت قابل قبول ہے اور نہ ہی مزدوروں کی عبادت قابل قبول ہے۔ پس تیسرا گروہ ہے قوم عبد اللہ حبا، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کی خاطر انجام دیتا ہے۔ فتلک عبادت الاحرار، یہ وہ گروہ ہے کہ جن کی عبادت احرار کی عبادت ہے، حر لوگوں کی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین سے بھی یہی کلمات مشابہ نقل ہوئے ہیں، حضرت سید الاوصیاء سے بھی مشابہ کلمات نقل ہوئے ہیں۔ مثلا دیکھیں موسوعہ کلمات امام حسین علیہ السلام صفحہ نمبر 748 پر حدیث نمبر 906، بحار الانوار میں بھی یہ جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 117 ہے۔ حضرت سید الشہداء اسی تقسیم کو اپنے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان قوما عبد اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار، ایک قوم ایسی ہے جو رغبت کی خاطر عبادت کو انجام دیتی ہے، تو یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کنیزیں حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ حوریں، زیادہ سے زیادہ غلمان، زیادہ سے زیادہ جنتی باغات حاصل کر لوں، تو یہ تو تجارت کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ۔ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، ایک گروہ وہ ہے جو خوف میں عبادت کر رہا ہے، اور خوف میں جو عبادت کر رہا ہے تو یہ تو غلاموں والی عبادت ہو گئی۔ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور یہ سب سے افضل اور سب سے برترین عبادت کا درجہ ہے۔ پس 3 نیتیں یہاں حضرت سید الشہداء حضرت صادق آل محمد سے نقل ہوئیں۔ اب آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں
در اثر تأمل و دقت واضح خواہد شد۔ اگر آپ ان تینوں بیانات میں اور ان تینوں قسموں کے اندر دقت کریں، توجہ کریں، تأمل کریں تو یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ عبادت دو دستہ اول یعنی پہلے جو دو گروہ ہیں، غلاموں کی عبادت یا تجار اور مزدوروں کی عبادت، یہ جو عبادت کے دو گروہ بیان کیے ہیں بے حقیقت صحیح نیست۔ یعنی اگر آپ حقیقت عبادت کو دیکھیں جو انسان کو فنا کے مرتبے تک لے جاتی ہے، جو انسان کو اللہ کے لیے خالص کر دیتی ہے، جس میں ریا نہیں ہوتی، جس میں سمعہ نہیں ہے، جس میں لالچ نہیں ہے، اگر ایسی عبادت کو دیکھا جائے تو یہ عبادت غلام یا عبادت مزدور ان تینوں قسموں پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو حقیقت میں یہ عبادت کا مقام ہی نہیں رکھتی ہے اور یہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ کیوں عبادت صحیح نہیں ہے؟ فرماتے ہیں زیرا عبادت آنہا بے خدا و برائے خدا نبودے، چونکہ حقیقت میں انہوں نے عبادت اللہ کی نہیں کی ہے اور اللہ کی خاطر بھی عبادت نہیں کی ہے۔ انہوں نے یا تو حر کے لیے یا تو کنیز کے لیے یا غلام کے لیے یا غلمان کے لیے یا جنت کے باغات کے لیے، جنت کے نہروں کے لیے، اللہ کی خاطر تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کی اور ان نعمات کے حصول کے لیے انہوں نے عبادت کی ہے۔ پس بے خدا نیس یعنی اللہ کی عبادت نہیں ہے، وہ برائے خدا نبودے اور اللہ کی خاطر بھی نہیں ہے۔ وہ مرجع عبادت آنہا بے خود پرستیست یعنی ان کی عبادت کا محور اور مرجع خود کی جو لذات ہیں یا خود پرستی کرنا ہے، ریا، سمعے اور لالچ کی خاطر، یہ انہی کی طرف اس کی بازگشت ہوگی۔ و در واقع آنہا خود را پرستی دین، تو حقیقت میں یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یہ خود پرستی کر رہے ہیں، خود کی عبادت کر رہے ہیں، نہ برائے خدا تعالی یعنی اللہ کی خاطر عمل کو انجام نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے لیے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ چون بازگشت عبادت آنہا بے ہمان علائق و مشتہیات نفسانیست، چونکہ ان کی یہ جو عبادت ہے یہ اپنے لالچ کی خاطر ہے، اپنی جو لذت ہے اس لذت کے حصول کی خاطر ہے، جو نفسانی اس کی شہوت ہے، نفسانی خواہشات ہے، اس کی خاطر یہ عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ وچون خود پرستی با خدا پرستی جم نہ می شود، یعنی اگر آپ چاہیں کہ خود پرستی بھی ہو اور خدا پرستی بھی ہو تو یہ دونوں قابل اجتماع نہیں ہیں، یا خود پرستی ہوگی یا خدا پرستی ہوگی، دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں اور دو متضاد چیزیں ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں چونکہ دو آپس میں ضد ہیں۔ خود پرستی ہوگی تو خدا پرستی نہیں ہوگی، اور اگر خدا پرستی ہوگی تو پھر خود پرستی نہیں ہوگی۔ بنابراین باید بر حسب نظریہ اول یعنی وہی پہلا نظریہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، این جماعت بے خدا کافر بودے و خدا را منکر باشند۔ پہلا نظریہ کیا پیش کیا؟ یہی نظریہ پیش کیا کہ ایسے لوگوں کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نیت خالص نہیں ہے۔ جب ان کی نیت خالص نہیں ہے تو اسی پہلے نظریے کے مطابق اس گروہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ حصول لذت کی خاطر، ریا کی خاطر، سمعے کی خاطر عبادت کو انجام دے رہے ہیں، بس اللہ کے لیے عبادت کو انجام نہیں دے رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور اپنی ذات کا اثبات کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، جو شرک خفی ہے۔ گویا کہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، وہ منکر خدا باشند، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی عبادت صحیح نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے انسان کے اوپر لطف کیا ہے، انسان کے اوپر احسان کیا ہے، منت رکھی ہے، اور وہ منت اور احسان کیا ہے؟ چون قرآن کریم بالنص سے خود اصل خدا پرستی را فطری ہر بشر بیان فرمودے، یعنی خداوند متعال نے قرآن مجید میں انسان کے لیے خدا پرستی کو فطری قرار دیا ہے۔ ہر انسان جو تکامل کا مرحلہ طے کر رہا ہے تو یہ مرحلہ تکامل خود خدا پرستی کا مصداق ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جب انسان کے اوپر خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ لطف کیا ہے
تو ہر گونے تغیر و تبدلی کے در خلقت نفی نموده است. تو خداوند متعال نے اسی مقام پر ہر قسم کی تبدیلی کو، ہر قسم کے تغیر کو خلقت کے اندر جو ہے وہ اس کی نفی کی ہے. پس خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کر دیا ہے، اور وہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ خدا پرستی بشر کے لیے فطری ہے. یعنی فطرت بشر میں ہے کہ وہ خدا کا عبادت کرے اور خدا کی پرستش کرے. اب یہاں قرآن مجید کا آیت اللہ تہرانی سہارا لے رہے ہیں مفسر قرآن کے بیان کے مطابق سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِي حَنِيفًا، یعنی اے نبی یکسو ہو کر اپنے رخ کو خدا کی طرف، دین خدا کی طرف متوجہ کرو اور متمرکز کرو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کون سی فطرت کی طرف تم نے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے؟ اللہ کی اس فطرت کی طرف خود کو متوجہ کرنا ہے کہ جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے اپنے تمام بندوں کو اسی فطرت کے مطابق خلق کیا ہے، اور اسی فطرت کے مطابق انسان کو جب خلق کیا ہے تو انسان کو اسی فطرت کی طرف متوجہ ہونا ہے. ذالک دین القیم، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ نے ایک فطرت بنا رکھی ہے، اور اس فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ہر انسان فطری طور پر خدا پرست ہے. اب یہاں مفسر عظیم الشان قرآن فرماتے ہیں بنابراین انحراف بشر از جادہ خدا پرستی نیست، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ریا کی خاطر عبادت کو انجام دے رہا ہے، سمعے کی خاطر عبادت کو انجام دے رہا ہے، یہ انسان جو لذت کے حصول کی خاطر عبادت کو انجام دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ راہ خدا سے منحرف ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ از جادہ توحید است کہ خدا را در فعل و صفت واحد نمیداند. اس نے راہ خدا پرستی سے انحراف نہیں کیا ہے بلکہ راہ توحید سے انحراف کیا ہے. یعنی یہ خداوند متعال کے فعل کو اور خداوند متعال کی صفت کو واحد نہیں جانتا. پس اس شخص نے خدا پرستی سے انحراف نہیں کیا، جادہ توحید سے انحراف کیا ہے، یعنی خدا کے فعل و صفت کو واحد نہیں جانتا، بلکہ غیر اورا باو سہیم و شریک می کند، یہ غیر اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہا ہے جو شرک کا مصداق ہے. ولذا قرآن در ہمیں جا برائے اثبات توحید خداوند و نفی شرک از او قیام فرمودے. لہٰذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے قیام کیا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں، اور نفی شرک کے لیے خداوند متعال نے آیات میں بے بانگ دہل مطلب کو بیان کر دیا ہے. اب یہاں مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں وبرئین اساس دو دست اول خدا را در منظور خود سہیم و شریک میداند. پس یہ جو دو افراد ہیں، وہ فرد جو غلاموں کی طرح عبادت کر رہا ہے اور وہ گروہ جو مزدوروں کی طرح عبادت کر رہا ہے، یہ دونوں گروہ عبادت میں خود کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں. و در عین خدا پرستی نیز از خود پرستی دست باز نمیدارند، یعنی یہ خدا پرستی بھی کر رہے ہیں لیکن خدا پرستی کے ساتھ ساتھ خود پرستی میں بھی مصروف ہیں اور خود پرستی سے بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. وفعل خود را در عبادت برائے ہر دو منظور بجا می آورند، اور حقیقت میں یہ دونوں مقاصد کی خاطر عمل کو انجام دے رہے ہیں، یعنی لذت کی خاطر بھی عمل کو انجام دے رہے ہیں، ریا کی خاطر، سمعے کی خاطر بھی عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور خدا کی خاطر بھی عمل کو انجام دے رہے ہیں. وَإِن ہمان شرک است، اور یہ وہی شرک ہے جس کی طرف اشارہ ہوا.
و در حقیقت این دو گروہ مشرک بے خدائے متعال می باشند، یعنی حقیقت میں یہ دو افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرک کر رہے ہیں اور مشرک ہے۔ و بنص قرآن برائے آمرزشی نیست، یعنی خداوند متعال اس بات کی طرف واضح اشارے کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، یعنی اس شرک کے علاوہ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس دوسرے گناہ کو تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں۔ بنابراین خلاصہ مطلب آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں، بنابراین عبادت آنہا ابداً مثمر ثمر نہ بودے، یعنی ان کی عبادت نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوگی۔ وہ آنہارا برائے خدائے متعال نزدیک نہ خواہد ساخت، یعنی ان کی یہ عبادت انہیں اللہ کا قرب عطا نہیں کرے گی۔ اما دستئی سے وم، لیکن یہ جو تیسرا گروہ جس کی طرف اشارہ ہوا کہ خدا را برائے اصل محبت می پرستند، جو محبت کی خاطر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ ہمان عبادت احرار است، جو عبادت احرار ہے۔ و در بعضی روایات وارد است تل کا عبادت الکرام، یعنی بعض روایات میں عبادت الاحرار کی جگہ عبادت الکرام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ان کے لیے۔ وَإِن ہمان عبادت صحیح واقعی است، یہ وہی عبادت ہے جو صحیح بھی ہے اور حقیقت پر اور واقعیت پر بھی مشتمل ہے۔ وَبِآن نمی رسند، مگر پاکان درگاہ الہی، اس عبادت کے اس مرحلے پر صرف وہی افراد پہنچ سکتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو چکے ہیں، جن کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں فَهَذَا مَقَامٌ مَّكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ ایک ایسا پوشیدہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جہاں صرف وہی افراد پہنچ سکتے ہیں کہ جو پاکیزہ ہوں، جو مطہر ہوں، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا درس طولانی ہو گیا، یہیں پر اس گفتگو کو اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ کل کی گفتگو اسی موضوع یعنی خالص نیت پر جاری ہوگی اور ہم اسی تیسرے گروہ کے متعلق مزید وضاحت پیش کریں گے جو اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب اور معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔